جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے رمضان کا پیغام سمجھنے کا کہ رمضان المبارک ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے پیغام کے بارے میں شجاع الدین شیخ سے بہتر کون بتا سکتا ہے، لہٰذا چلتے ہیں شجاع الدین شیخ صاحب کی جانب اور دیکھتے ہیں پیغام رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شہادت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے برپا کیا ہے۔ قرآن کریم میں شہادت کا لفظ فریضہ شہادت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس امت کے افراد کو شہداء کہا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شہادت ایک فریضے کا نام بھی ہے جس کو ادا کرنا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا۔ وسط درمیان کو بھی کہتے ہیں، بہترین کو بھی کہتے ہیں عربی میں، اور بیلنس کو بھی کہتے ہیں، متوازن کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ امت درمیان میں ہے، ابھی ذکر ہو جائے گا۔ یہ امت بہترین بھی ہے، اور یہ امت افراط اور تفریط یعنی ایکسٹریم سے بچی ہوئی ہے اور بیلنسڈ سطح پر ہے، فکر کے اعتبار سے اور فلسفے کے اعتبار سے، دینی تعلیم کے اعتبار سے۔ بہرحال بتایا جا رہا ہے البقرہ آیت نمبر 143 میں، ہم نے اے مسلمانوں تم ایک درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو۔ شہداء علی الناس، تم لوگوں پر شہداء، شہید کی جمع شہداء، تم لوگوں پر شہداء ہو جاؤ، گواہی دینے والے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ علیہ وسلم تم پر شہید ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہید یعنی گواہی دینے والے ہو جائیں۔ شہید کی جمع شہداء، امت کو شہداء کہا گیا اور حضور علیہ السلام کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دیں، اس کے دین کی خاطر اس کی راہ میں، ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ بات بالکل درست ہے، اور احادیث مبارکہ میں راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو شہید کہا گیا۔ البتہ قرآن حکیم میں راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے قتل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلا سورۃ البقرہ کی آیت 154 مشہور ہے، وہاں ذکر آیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم میں راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے قتل، یقتل، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ البتہ جس آیت کا ہم ابھی مطالعہ کر رہے ہیں البقرہ آیت 143، شہید کا لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا، شہداء کا لفظ امت کے لیے استعمال ہوا۔ اس کو میں عرض کر رہا ہوں، یہ شہادت، یہ فریضہ شہادت کا نام ہے۔ مثال کے طور پر ہم دوسرا کلمہ معروف ہے نا پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں قتل ہوتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کبھی بھی یہ ترجمہ نہیں کیا ہم نے۔ ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ فریضہ شہادت، اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا۔ رسول اکرم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اللہ کا کلام بھی ہمیں پہنچایا اور اپنے ارشادات کے ذریعے دین کی تعلیم ہم تک پہنچائی، اپنے قول سے حضور نے دین کی گواہی دی، اللہ کے رسول نے اپنے ذاتی عمل و کردار سے دین کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، حضور نے طریقہ سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حج کے فریضے کو عائد کیا صاحب استطاعت لوگوں پر، حضور نے حج کے مناسک ہمیں سکھائے، تو اپنے عمل سے حضور نے اللہ کے دین کی گواہی دی۔ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک 23 برس کی انقلابی جد و جہد برپا فرمائی، ایک جماعت تیار کی، انقلابی جماعت، اور باطل کے مقابلے میں اس کو کھڑا کیا۔ بدر سے مار کے شروع ہوتے اور فتح مکہ پر، عرب کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہوتا ہے،
اور غزوہ تبوک سے بیرون عرب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیش قدمی فرمائی ہے، اور تاکہ پوری زمین پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہو، یہ مشن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضور نے اپنے قول سے گواہی دی، اپنے کردار سے گواہی دی، اور ایک اجتماعی جد و جہد کے ذریعے اللہ کے دین کو غالب و قائم کر کے دین کی گواہی پیش کی۔ ختم نبوت کے بعد آج یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر، اب فریضہ شہادت ہم نے انجام دینا ہے۔ حضور نے ہم تک پہنچا دی، ہم نے آگے پہنچانا ہے، ہم درمیان میں ہو گئے، ہمیں لوگوں پر گواہی پیش کرنی ہے اللہ کے دین کی، اور حضور نے ہم تک پہنچا دی، ہم تک حضور کے ذریعے پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور یہ ذمہ داری ہماری ہے آج اللہ کے اس دین پر عمل اور اس کی دعوت دینا اور اس کے دفاع کی جد و جہد کرنا ہماری ذمہ داری۔ قول سے بھی پہنچانا ہے، کردار سے بھی پہنچانا ہے۔ بڑی بھاری بات آ گئی، کردار سے کیا پہنچا رہے آج ہم سب کو پتہ ہے، میجورٹی آف دی کیسز کے اندر حدیث مبارک میں آتا ہے مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، جامع ترمذی کی روایت۔ ہمارے ایٹیٹیوڈ کو، ہمارے کنڈکٹ کو، ہمارے طرز عمل کو، ہمارے معاملات کو، ہمارے رویوں کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے، کوشچن ہے بہت بڑا۔ تو ہمیں اپنے قول سے گواہی دینی ہے، اپنے عمل سے گواہی دینی اللہ کے دین کی، اور اللہ کے دین کو غالب کر کے اس کی جد و جہد کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا، یہ اللہ کا دین ہے، یہ پریکٹیکل ہے، یہ قابل عمل ہے۔ اس کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا تاکہ دنیا کے سامنے بقول قائد اعظم اسلام کا عملی نمونہ رکھیں، بقول اقبال اسلام کی صحیح تصویر انسانیت کے سامنے پریزنٹ کر دیں۔ یہ فریضہ شہادت ہم نے ادا کرنا ہے، جس کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے۔ اور سچی بات، امتی وہی کہلائے گا جو فریضہ شہادت کو انجام دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے۔ اللہ اس فریضے کو ادا کرنے کی مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ہماری سحر ٹرانسمیشن کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج 23ویں شب تھی، اور جو کہ اب اپنے اختتام کو پہنچنے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کیجئے، مغفرت چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طاق رات کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ ہم سب پر نازل کرے۔ آج کی ہم نے اس ٹرانسمیشن میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو بتایا کہ ان کی جو دعا تھی وہ بہت زبردست دعا انہوں نے کی تھی مچھلی کے پیٹ میں جب وہ تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے عام طور پر ہم آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اس کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں۔